بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام محمد فیصل ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل امتزاج۔ ناظرین، ہم پچھلے 3 ویلاگ سے بات کر رہے ہیں افغان جنگ کے امریکن ٹارگٹس۔ تو اس میں ہم نے 1-2 چیزیں کنکلیوڈ کی ہیں۔ پہلا ٹارگٹ یہ تھا، گریٹ گیم یہ تھی کہ ان ایریاز کو، ان علاقوں کو چھوٹے چھوٹے خطوں میں تقسیم کر کے، ریاستوں میں ان کے فیوڈل لارڈز کو قابو کر کے وسائل پر قبضہ جمانا۔ دوسرا یہ تھی کہ اس کا اگلا مقصد یہ تھا کہ اس دنیا کی چھت پہ، ہمالیہ پہ آ کے بیٹھنا، اسی پہاڑی سلسلے کے میں آ کر بیٹھنا، اور یہاں سے شاہراہ ریشم کے ذریعے، کیونکہ ساؤتھ چائنا سی کے ذریعے تو وہ چائنا کو کور اپ کر رہا تھا، اور یہاں پر آ کے شاہراہ ریشم کے ذریعے چائنا کو کور اپ کرنا، اور دوسرا جو وسطی ایشیائی ریاستیں اور ریاستیں ہیں، یہاں پر یہ افغانستان، تاجکستان اور کرغیزستان اور اس طرح کی دوسری جتنی بھی روس کی ریاستیں تھیں، ان کے راستے میں آ کر بیٹھ جانا، اور روس کو آگے گرم پانیوں تک رسائی سے اور انڈیا کے درمیان بیٹھ کے ادھر سے روس کو کور کرنا، ادھر سے چائنا کو کور کرنا، اور یہاں جنوبی ایشیا کا چودراہٹ کا تاج انڈیا کے سر پر سجا کے، انڈیا کو چودھری بنا کے اور پاکستان کو توڑ کے ان ساری چیزوں کو کور اپ کر کے وسائل پر بھی قبضہ جمانا، اور پوری دنیا کو مانیٹر کرنے کے لیے یہاں پر اپنے مستقل اڈے قائم کرنا۔ آپ نے ابھی تک اگر میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز کر لیں، اور ساتھ میں موجود بیل آئیکن کو پریس کر کے آل کے بٹن کو کلک کر دیں۔ تو یہاں پر جب اس نے آگے اپنے پنجے گاڑے تو ادھر سے بھی اللہ نے، کیونکہ مومن اللہ کے نور سے دیکھتا ہے، مومن کی فراست سے، اتقوا من فراست المومن، مومن کی فراست سے بچو، تو ادھر سے جو پاکستان قائم ہوا تھا وہ لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر قائم ہوا تھا۔ اور میں اکثر کہا کرتا ہوں، جس جگہ میرا لیکچر ہے، چاہے میں موٹیویشنل لیکچر دے رہا ہوں، چاہے میں ویلاگ ریکارڈ کروا رہا ہوں، چاہے میں کسی اور فورم پر گفتگو کر رہا ہوں، میں کہتا ہوتا ہوں یہ ملک ایک معجزاتی ملک ہے، یہ ملک ایک معجزاتی ملک ہے، اس کا بننا معجزہ تھا، اس کا وجود معجزہ ہے، اور اس کا اپنے قدموں پر ثابت قدم رہنا معجزہ ہے۔ اس کے لیے ایک چھوٹے سے میں آپ کو ریفرنس دیتا ہوں۔ آپ اسٹیٹ بینک کے گورنر کی کتاب ہے جس کا نام ہے گورن دا انگورنیبل، آپ اس کتاب کو بھی پڑھ سکتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ ایک اور کتاب ہے کہ جو سابقہ ہمارے آئی جی ہیں، آئی جی سندھ، ان کی ایک کتاب ہے جہان حیرت، آپ اس کو بھی پڑھ سکتے ہیں۔ یہ 2-3 اور بہت ساری کتاب میں آپ کو ریکمینڈ کر سکتا ہوں کہ جن کو پڑھ کے آپ اس بات کا اندازہ کر سکتے ہیں کہ یہ ملک جو ہے معجزاتی طور پر قائم ہے۔ صرف اس لیے قائم ہے کہ یہاں سے انشاءاللہ اسلام کی نشات ثانیہ کا آغاز ہونا ہے۔ اب کیا ہوا؟ امریکہ نے یہاں پر آ کر جو گریٹ گیم جو سٹارٹ کی، انڈیا نے جو عجیب ڈاول ڈاکٹرائن سٹارٹ کی، اس نے اللہ کے سوئے ہوئے شیروں کو جگا دیا۔ اس نے مومنین کو دوبارہ سے، وہ جس طرح کہتے ہیں نا کل شیء یرجع الی اصلہ، کہ ہر چیز اپنے اصل کی طرف لوٹتی ہے، انہوں نے مومنین کو، اسلام والوں کو، مسلمانوں کو اپنے اصل کی طرف لوٹا دیا۔ ہم میں سے کوئی نہیں جانتا تھا کہ اسلام کی نشات ثانیہ ہونی ہے، ہم میں سے کسی کو پتہ نہیں تھا کہ غزوہ ہند ہونا ہے، ہم میں سے کوئی بھی لوگ جو تھے وہ اتنا ان چیزوں کے قریب نہیں تھے۔ ہم سمجھتے تھے کہ یہ مہذب لوگ ہیں، مہذب ملک ہیں، جو کچھ کرتے ہیں ٹھیک ہی کرتے ہوں گے، یہ اپنے ملکوں میں بڑے انصاف والے ہیں۔ یہ تو ہمیں جب ہم جاگے ہمیں پتہ چلا کہ ان کا کام صرف اور صرف دنیا کے وسائل پر قبضہ کر کے خود لوگوں کو ایکسپلائٹ کرنا ہے، قوموں کی ایکسپلائٹیشن ان کا مقصد ہے۔ پھر کیا ہوا؟ اللہ کے شیر جاگتے گئے، اسلام کے پہرے دار کھڑے ہوتے گئے، اور کہیں نہ کہیں سے اللہ رب العزت طالبان کی مدد کرتے گئے۔ انہوں نے اپنی ایک اسٹریٹجی تھی اس کو اسٹریٹجی کو قائم کر لیا، کہ جو کہ پراکسی وار کی اسٹریٹجی ہوتی ہے، اس کو کہتے ہیں ہٹ اینڈ رن۔ انہوں نے ہٹ اینڈ رن کی گیم جو تھی، انہوں نے گریٹ گیم کھیلی، انہوں نے ہٹ اینڈ رن کی گیم کھیلنا شروع کر دی۔ اس گیم کا جو بنیادی بیسک رول ہوتا ہے وہ ہے کہ دشمن کو زیادہ سے زیادہ نقصان پہنچاؤ، بھاگ جاؤ، اس ریچ کو اتنے زخم لگاؤ کہ اس کے زخموں سے آہستہ آہستہ خون رسنا شروع کر دے، نتیجتاً خون ختم ہو جائے۔ اور وہ ہو گیا۔ جب 2200 ارب ڈالر امریکہ نے خرچ کر دیے تو ہوش آیا کہ اب مزید ہم میں خرچ کرنے کی سکت نہ ہے۔ یہ امریکہ کا کم از کم خرچہ ہے جو وہ بتاتے ہیں۔
اصل خرچہ ان کی CIA کا خفیہ فنڈ، بلیک واٹر کا خفیہ فنڈ، جو کانٹریکٹر انہوں نے کرائے پر لیے ان کا خفیہ فنڈ اس کے علاوہ ہے۔ یہ وہ ہے جو آڈٹ میں ہے، جو سب کے سامنے ہے، ان نے خرچ کیے۔ اس سے آگے بات چلتے ہیں۔ جب یہ اللہ کے شیر اٹھے تو پھر بلیک واٹر کور ہونی شروع ہوئی۔ جب اللہ کے شیر اٹھے تو پھر اور بہت ساری جو ان کی ایجنسیاں آپریٹ کر رہی تھی، جو موساد خفیہ طور پر آپریٹ کر رہی تھی، جو انڈین را پاکستان میں آپریٹ کر رہی تھی، پھر ان کا خاتمہ بالخیر جو ہے وہ شروع کر دیا اللہ رب العزت نے ان اپنے شیروں کے ہاتھوں، کہ جن سے اللہ نے اسلام کی نشاط ثانیہ کا کام لینا ہے، جن سے اللہ رب العزت نے کیا کرنا ہے، غزوہ ہند کو سٹارٹ کروانا ہے۔ اب غزوہ ہند کی باتیں کر رہے ہیں، میں یہ تو نہیں کہتا کہ غزوہ ہند سٹارٹ ہو چکا ہے، یہ ہونے کو ہے، we don't know about that۔ ہمیں یہ نہیں پتا کہ وہ کب ہونا ہے، ہم نہیں جانتے کہ وہ کس طرح سے ہونا ہے، اب ہونا ہے یا آج سے 100 سال بعد ہونا ہے، ہمیں تو کوئی پتہ نہیں ہے، لیکن ہمارا اس ایمان اس بات پر ہے کہ غزوہ ہند سٹارٹ ہونا ہے۔ ہمارے اس ایقان کی وجہ، ہمارے اس یقین کی وجہ، ہمارے ایمان کی وجہ، ہمارے اس بلیف کی وجہ کیا ہے؟ محترم عالیجہ، ہمارے اس یقین کی وجہ جو ہے وہ صرف اور صرف یہ نہیں ہے کہ ہم اس بات پر ایمان رکھتے ہیں، بے شک کوئی شک نہیں، ہمارا اس بات پر ایمان ہے کہ اللہ کے رسول برحق ہیں، وہ جو ہمیں کہہ گئے ہیں وہ ہونا ہی ہونا ہے۔ لیکن آئیے میں آپ کو دعوت دیتا ہوں، انڈینز، امریکنز اور دنیا کے مختلف خطوں میں جو لوگ یوٹیوب پہ میری بات سن رہے ہیں، وہ ذرا اس بات پہ غور کیجئے گا۔ آئیے میں آپ کو دعوت دیتا ہوں اس بات کی، آپ کی کتابوں سے دعوت دیتا ہوں۔ آپ نے سب کچھ کر کے دیکھ لیا، ہم بے وسیلہ بے مایہ لوگ، آپ نے عجیب ڈبل ڈاکٹرائن بنا لی، آپ نے کولڈ سٹارٹ ڈاکٹرائن بنا لی۔ کولڈ سٹارٹ ڈاکٹرائن جو کہ بہت سے ہتھیاروں پر، کس طرح کے ہتھیاروں پر مشتمل تھی اور وہ کیا تھا، انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ ویلاگ اس پہ آئیں گے۔ اور ہمارے نصر نے ان کی کولڈ سٹارٹ ڈاکٹرائن، ان کے اربوں ڈالر کا کس طرح سے ستیہ ناش مار دیا، آنے والے ویلاگ میں آپ دیکھیں گے۔ اللہ نے توفیق دی، ان کی عجیب ڈبل ڈاکٹرائن کو تباہ کر دیا، ان کی کولڈ سٹارٹ ڈاکٹرائن کو تباہ کر دیا۔ آئیے ہم بات کرتے ہیں کہ آپ نے کن کو چھیڑا ہے، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے جن چیزوں سے میری مدد کی ان میں سے ایک یہ ہے کہ اللہ کی مدد میرے ساتھ شامل حال ہوتی ہے اور اللہ دشمنوں پر میرا روب ڈال دیتا ہے۔ آپ بھی ذرا دیکھیے اپنی کتابیں، وہاں پر آپ کو نظر آئے گا۔ میں بات کر رہا ہوں رغوید کی، میں بات کر رہا ہوں گیتا کی، آپ کی جو مذہبی کتابیں ہیں، جو 4 آسمانی صحائف ہیں جن میں آپ کوشش کے باوجود ابھی تک تبدیلی نہیں کر پائے، میں اس کی بات کر رہا ہوں۔ دیکھیے گا ذرا، آپ کی کتابوں میں سے بولنے لگا ہوں، وہاں پر لکھا ہے کہ سورمتی جو پتھروں والی سرزمین پر رہتی ہے، اس کے ہاں کل کی اتار، سورمتی اردو ترجمہ امن والی، عربک ترجمہ آمنہ، کل کی اتار تعریف کیا گیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس کا بیٹا جو شمال کی طرف ہجرت کرے گا، کہاں جائے گا؟ وہ کھجوروں والی سرزمین میں جائے گا، اور پھر کیا ہوگا؟ اس کے ساتھیوں کا تزکیہ، اس کے پیروکاروں کا تزکیہ گھاس کھانے سے، مقدس گھاس کھانے سے نہیں ہوگا، اس کے پیروکاروں کا تزکیہ جنگ سے ہوگا۔ اور ہم وہ ہیں جو کبھی کسی پر جنگ مسلط نہیں کرتے، جو امن کے دائی ہیں۔ ہمارا دین امن کا دین ہے، لیکن اگر ہم پر جنگ مسلط کر دی جائے تو ہمارا تزکیہ ہوتا ہے، اور ہم اس تزکیے سے پاک صاف ہو کر نکلے ہیں۔ بحیثیت قوم we have baptized in the war of Afghanistan as well as in the great game as well as the fighting against the Ajit double doctrine, we are baptized۔ ہمارا تزکیہ ہو چکا الحمدللہ، ہمارا سی پیک بننے جا رہا ہے، پاکستان کی ترقی کی راہیں کھل رہی ہیں، اور وہ وقت آ چکا ہے کہ جب دنیا کی قسمت کے فیصلے پاکستان کی ہاں یا نہ میں ہوں گے۔ دیکھتے رہیے گا، اسٹے ٹیون۔ اگر آپ نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز کر لیں، اور بیل آئیکن کو دبا کر آل کے بٹن کو کلک کر دیں۔ میرے ساتھ رہیے، سیف رہیے، گھر میں رہیے، سیف رہیے، خوش رہیں، اس پاگل دنیا کو زیادہ سنجیدگی سے مت نہ لیں۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان پائند آباد۔ اللہ حافظ۔